ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ دوستو، جہاں پر ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کا سفر طے کر رہا ہے، وہاں پر ارطغرل غازی کے والد اور کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ وہ سلیمان شاہ جو انکساری میں، بہادری میں اور اللہ تعالیٰ کے انصاف پر ہمیشہ قائم رہنے میں بے مثال تھے۔ اوغوز خان سے لے کر آج تک جتنے بھی سردار گزرے، جتنے بھی فاتح گزرے، ان سب میں سے کامیاب ترین اور بے مثال سردار صرف سلیمان شاہ تھے۔ وہ سلیمان شاہ جنہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کی، جنگ میں نہ کبھی اپنے دشمن کو غالب آنے دیا اور نہ اپنے نفس کو۔ 13ویں صدی میں شاہ خوارزم کی قوت اپنے شباب پر تھی۔ وہ خراسان، شام، عراق اور ایران میں سلجوقیوں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ شاہان خوارزم ایشیا کی تمام اسلامی ریاستوں کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن عین اس وقت چنگیز خان نے شاہان خوارزم سلطنت کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا کر ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ اس تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے، کچھ تو ایران اور عراق میں پناہ گزین ہوئے تو کچھ بعد سلجوقی سلطنت سے جا ملے۔ انہی ترک قبائل میں اوغوز خان قبائل سے تعلق رکھنے والا کائی قبیلہ بھی شامل تھا، اور اسی کائی قبیلے کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ ترک سردار قتلمش کے بیٹے ارطغرل غازی کے والد اور عثمانی سلطنت کے پہلے حکمران عثمان غازی کے دادا تھے۔ سلیمان شاہ 13ویں صدی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور یہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ روانہ ہوئے۔ پھر کائی قبیلہ سلیمان شاہ کی قیادت میں مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلاط پہنچے، جہاں پر یہ قبیلہ خیمہ زن ہوا اور ارد گرد کے علاقوں میں اپنی ایک پہچان قائم کی۔ شہر اخلاط کے وہ علاقے جہاں پر مسیحی دہشت پسند گروہ مختلف قبائل کو لوٹتے اور ظلم ڈھاتے تھے، ان علاقوں میں سلیمان شاہ کے حکم سے جہاد کیا گیا، جس کے بعد ان علاقوں میں امن و امان قائم ہو گیا۔ اس کے بعد سلیمان شاہ کی قیادت میں کائی قبیلے نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سے نیک کام بھی کیے۔ پھر سلیمان شاہ نے اخلاط کے بعد شام کے شہر حلب کی طرف ہجرت کی، لیکن کچھ عرصہ ادھر ادھر قیام کیا، مگر اس وقت سفر ہجرت جاری تھا کہ صلیبیوں کے ساتھ ایک بڑی جنگ کا آغاز ہوا۔ سلیمان شاہ نے اپنے قبیلے کی قوت اور طاقت کے بھروسے سے ان تمام صلیبیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ میں کامیابی سمیٹنے کے بعد سلیمان شاہ اپنے قبیلے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک دریا کو عبور کرتے سلیمان شاہ دریا میں ڈوب کر وفات پا گئے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ دریائے فرات تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ سلیمان شاہ دریا میں غسل کرتے ہوئے ڈوب گئے تھے۔ سلیمان شاہ کی لاش وہیں پر دفن کر دی گئی۔ ان کا مزار ترک مزار یعنی کہ ترک کا مزار کہلاتا ہے۔ بہت سے ملکی اور غیر ملکی لوگ سلیمان شاہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ شروع میں سلیمان شاہ کا مزار شام میں واقع تھا۔ معاہدے کے مطابق ترکی نے سلیمان شاہ کے مزار پر ترکی کا پرچم اور 2 اعزازی گارڈ بھی تعینات کیے ہوئے تھے، لیکن شام میں خانہ جنگی اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی وجہ سے ان کے مزار کو 2015 میں ترکی میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہ مزار اس سے پہلے بھی ایک بار 1970 میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں سلیمان شاہ کا کردار ادا کرنے والے اداکار ایک ترک اداکار ہیں جن کا نام سردار کوک خان ہے۔ وہ 15 مئی 1946 کو پیدا ہوئے۔ سردار کوک خان نے 1964 میں شوبھا انڈسٹریز میں قدم رکھا۔ وہ فلمیں اور ڈرامے جن میں جنسی مناظر دکھائے جاتے تھے، ان میں کام کرنے سے معذرت کرتے ہیں۔ سردار کوک خان نے 1989 میں استنبول میں استنبول ویڈیو کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس میں بہت سی فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے۔ سردار کوک خان نے 2007 میں نیشنل موومنٹ پارٹی کی طرف سے انتخاب لڑا، لیکن وہ ناکام رہے۔ سردار کوک خان نے 1976 میں شادی کی، لیکن 25 سال بعد 2000 میں طلاق ہو گئی۔ ستمبر 2005 میں سردار کوک خان نے شکران خانم سے دوسری شادی کی، جو سردار کوک خان سے تقریباً 33 سال چھوٹی تھی، لیکن سردار کوک خان جیسے ہمیں ڈرامہ ارطغرل غازی میں دکھائی دیے تھے، وہ حقیقی زندگی میں بھی ویسے ہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔